جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں کھانا پینا جائز قرار دیا گیا؟ کون تھا وہ جس کی تڑپ کی وجہ سے اور جس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے، جس کے بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ گویا اجازت دے دی کہ جناب مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک وہ جو چاہیں کھائیں پئیں، کوئی جناب اس میں روک اور ممانعات نہیں ہے۔ وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کہ جناب مغرب کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر جناب سو گئے تو کھانے کی اجازت نہیں، جاگ رہے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ سارا دن نبی کا صحابی جو ہے وہ مزدوری کرتا، تغاری اٹھاتا، مزدوری کرتا، پتھر توڑتا، اور رات کو آگے جناب کھانے سے پہلے ہی سو جاتا۔ آتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی اور اب کھانا پینا بند۔ اب جناب کسی صورت میں وہ کھا نہیں سکتا، اگلے دن پھر روزہ۔ شام کو پھر تھک کے آ گئے اور اتنے تھکے چور چور تھے کہ پھر آنکھ لگ گئی۔ اب 2 دن گزر گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے منہ میں کوئی لقمہ نہیں اترا، پانی کا کوئی قطرہ نہیں گیا۔ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آیا اور فوراً جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آج کے بعد روزہ مغرب تک ہوگا، غروب آفتاب تک، اور اس کے بعد سحری کا اہتمام کیا گیا۔ سحری تک جناب کھانے کی اجازت دے دی، چاہے کوئی سوئے یا جاگے وہ سحری کھا سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ کس کے قدموں کی برکت سے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ اگر وہ صحابی بھوک سے نہ سوتا اور وہ نڈھال نہ ہوتا اور اس کی جان کو نہ آ جاتی، وہ پریشان نہ ہوتا، تو پھر آج بھی ہم جناب مغرب کے بعد کھانا کھانے کی ہمیں اجازت نہ ہوتی، سحری تک ہم بھی جاگتے۔ اگر کوئی جناب والا سو جاتا غلطی سے، وہ پھر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے صحابی کو اس بات کا ذریعہ بنا دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ بات رحمت بن گئی، آسانی ہو گئی، راستہ بن گیا۔ اور اب جناب مغرب کے بعد سے لے کر اگر کوئی سوئے یا جاگے، سحری تک اسے کھانے کی اجازت ہے۔